أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک اہم موضوع شروع ہوا تھا کہ دوسروں کا حقوق ادا کرنے کی فکر آدمی کو کیسی ہونی چاہیے، اور کچھ واقعات جو ہے پیچھے جو جمعہ میں ہمارے سامنے بیان ہوئے تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں بھی، یعنی کہ اب آخری دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں بھی دوسروں کا حق ادا کرنے کی خاطر کس طرح کوشش کیے، کس طرح فکر مند ہوئے۔ تو یہ موضوع جو ہے مکمل نہیں ہوا تھا، کچھ باتیں باقی تھیں، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں باتیں جو ہے مکمل کروں گا، لیکن موضوع جو ہے بدلنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اس سے بھی اہم مسئلہ ہمارے سامنے، اس سے بھی کٹھن جو ہے موضوع ہمارے سامنے، جس سے ہم میں سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ آج تقریباً جو ہے ایک 5-6 دن سے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ جو ہے بالکل تازہ خبر ہے، اور اس چیز کی وجہ سے مجھے جو ہے اپنا موضوع بدلنا پڑا، اور ہمارے اکابر کے تعلق سے، ہمارے اکابر کے طرف سے جو ہے یہ آواز بھی اٹھائی گئی کہ جتنے ائمہ حضرات ہیں، جتنے خطبہ حضرات ہیں، کہ وہ لوگ اپنے جمعہ کے خطاب میں مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اور وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں۔ مسجد اقصیٰ
جس کو ہم جو ہے بیت المقدس یا پھر جو ہے بیت المقدس کہتے ہیں، یہ اسلام کا شعار ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بیت المقدس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، تو معراج کا جو سفر ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک سفر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر کا۔ تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہے بہت ہی فضیلت والا اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، کہ مسلمان کو چاہیے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی جگہ سفر کا ارادہ نہ کرے۔ ایک مسجد حرام یعنی کہ مکہ مکرمہ، دوسری میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی، تیسری مسجد مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس۔ آدمی جو ہے اپنے گھر سے ان 3 مسجدوں کے لیے نیت کر کے ارادہ کر کے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر کرنا شریعت میں منع ہے۔ اور بیت المقدس کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ آج لوگ جو ہیں یہودی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے ہماری جائیداد ہے، اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، اور ایک طرف عیسائی لوگ اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ہے، اور ایک طرف جو ہے مسلمان ایک زمانے سے جو ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ بھئی اصل یہ عبادت گاہ کس کی ہے، یہودیوں کی ہے یا عیسائیوں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں اس میں بہک جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اصل جو ہے بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کی ہے، کیونکہ اس کو جو بنایا گیا وہ کب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، تو اس لیے بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ اب یہودیوں کی پراپرٹی ہے، یہودیوں کی جو ہے وہ جائیداد ہے، یہودیوں کا وہ عبادت گاہ ہے، تو پھر خام خواہ مسلمان کیوں اس پر جا کے جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں جو ہے لڑائیاں کر رہے ہیں؟ تو ان باتوں میں بہت سارے مسلمان جو ہے بہک جاتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بیت المقدس جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ایک مسجد ہے، اور پیچھے نبیوں میں اس کی جو ہے فضیلت باقی تھی، اب بھی اس کی فضیلت باقی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد بنائی گئی ہے وہ حقیقت نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے جو ہے مسجد شروع کر دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ کو بنا کر فارغ ہوئے، فارغ ہو کر فوراً جو ہے بیت المقدس کے طرف، فلسطین کے طرف جو ہے رخ کیا، اور وہاں جا کر بیت المقدس یعنی کہ مسجد بنائی۔ اب یہاں جو ہے اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ مسجد جو ہے یہ عبادت گاہ نہ تو یہودیوں کی ہے اور نہ ہی عیسائیوں کی، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان ایک زمانہ نہیں بلکہ کئی زمانوں سے یہاں جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہمیں پتہ معلوم ہے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، حقیقت ہے،
لیکن اصل میں مسجد بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک چھوٹا گھر اللہ کا بنایا، چھوٹی مسجد اللہ کی بنائی، اس کے بعد وہاں عبادت ہوتی رہی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں جا کر اسی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑی جو ہے کر دی. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بڑی کر دی ہے، تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنیاد ہی سے اس کی جو ہے اس کی تعمیر فرمائی. تاریخ کی اگر اوراق کو دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ کام کس سے لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب یہ بیت المقدس جو ہے اتنی بابرکت جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. وہی مسجد ہے وہ، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبیوں کے امام. اسی مسجد میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر امامت فرمائی. معراج کے واقعے میں واقعہ آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ سے آپ کا سفر ہوتا ہے. براق جو کہ جنت کا ایک بہت تیز رفتار سواری ہے، وہ لایا جاتا ہے آپ کے لیے، اور اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، اور وہ براق اڑ کر بیت المقدس میں اترتا ہے. اتر کر وہاں جو ہے 2 رکعت پہلے سے ہی نبیوں کی جماعت موجود تھی، تمام انبیاء وہاں موجود تھے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنا تھا. امام صاحب ابھی آئے نہیں، مقتدی پورے کے پورے مسجد میں حاضر تھے، امام کا انتظار ہو رہا تھا. اتنے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، اور آ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی پورے نبیوں کی جماعت ہے. نماز کا جو ہے انتظار ہو رہا ہے سب کو، نماز کون پڑھائے گا؟ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اور آپ جو ہے پورے نبیوں کی امامت کرتے ہیں. بیت المقدس جو ہے بہت ہی فضیلت والا اللہ کا گھر ہے، بہت ہی فضیلت والی جگہ ہے. آج اسی بیت المقدس کو لے کر یہودی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے، اور اسی کو جو ہے آج مقصد بنا کر اتنا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. 7 تاریخ اسی مہینے کو 7 تاریخ سے جو ہے یہ فساد شروع ہوا، اور اسرائیل جو کہ اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، فلسطین کے خصوصاً غزہ کے مسلمانوں پر، کہ اس کی کوئی حد نہیں. ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی کھانا ان کے پاس نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں جو ہے بجلی کا یعنی کہ کرنٹ کا انتظام نہیں، نہ ہی وہاں جو ہے نیٹ کی سہولت ہے. تمام چیزیں جو ہے بند کر دی گئیں، اور ان کے اوپر جو ہے بم سے حملہ کیا جا رہا ہے، اور کئی مسلمان جو ہے زخمی ہو چکے. کئی مسلمان، یہاں تک بتایا جاتا ہے تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے تعداد ہو چکی ہے کہ وہ مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے. ان کے پاس رہنے کے لیے اب گھر نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے مارے مارے پھر رہے ہیں. کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں شہید ہو گئیں، کتنے مسلمان نوجوان بوڑھے سب شہید ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو چکے. اب ہونا تو کیا چاہیے کہ بھئی یہاں جو ہے مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسانیت کو دیکھا جائے گا کہ بھئی ظلم کرنے والا کون ہے اور کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. آج حالت کیا ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں گاڑی اگر کسی جو ہے کتے کے اوپر چل جاتی ہے، کسی بلی کے اوپر چل جاتی ہے، یا پھر جو ہے کسی گائے بیل بھینس سے
ٹکرا جاتی ہے کوئی گاڑی تو لوگ اس جانور کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں. اگر وہ جانور زخمی ہو گیا تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس جانور کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور اس کا پورا علاج کراتے ہیں. جانوروں کے اوپر آج جو ہے انسان رحم کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہمارے ملک میں دو جو ہے ایسے واقعات ہوئے، اس کو جو ہے سوچ کر انسان کا کلیجہ جو ہے منہ کو آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج ایک جگہ جو ہے انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انسان بے گھر ہو رہا ہے اور اس کے بچے مر رہے ہیں، اس کی بیوی جو ہے اس کے سامنے بیوہ ہو رہی ہے اور تمام لوگ اپنے جانوں کو جو ہے قربان کر رہے ہیں. اتنا زیادہ ظلم ہونے کے باوجود آج ہمارے ملک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے احتجاج کرتے ہیں، ایک ریلی کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس وہاں کے جو ہے اسٹوڈنٹس یہ جو ہے احتجاج کرتے ہیں، ریلی کرتے ہیں تو فوراً ان کے اوپر FIR درج ہو جاتا ہے، کیس جو ہے ان کے اوپر بک کر دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے ملک کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے قانون کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں. اور دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ کچھ ہندو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو وہاں کا جو جھنڈا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو لے کر جھنڈا لہراتے ہوئے ہندو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پوجا کر رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ سے یعنی کہ اپنے جو ہے خداؤں سے وہ لوگ جو ہے مدد طلب کر رہے ہیں. ظلم کرنے والا کون ہے؟ اسرائیل. کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ مسلمان پر. لوگ اتنا جو ہے مذہب کے نشے میں اتنا جو ہے چور ہو چکے ہیں، اتنا جو ہے منہمک ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو سامنے والا انسان ہے یا جانور ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بس وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مسلمان ہے یا دوسرے مذہب کا. مسلمان ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو آج جو ہے یہ حالات ہو رہے ہیں. ایک طرف مسلمان جو ہے سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے، سب کچھ جو ہے اس کا لٹ رہا ہے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار سب جو ہے اپنا جان جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف لوگ کس کی جو ہے کس کو ساتھ دے رہے ہیں، کس کی مدد میں کھڑے ہیں؟ ظالم کی مدد میں کھڑے ہیں. تو بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، مسلمان وہ ہے جس کے سامنے کچھ غلط کام ہو تو اگر اس کے اندر طاقت ہو تو وہ آدمی اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت اس کے اندر نہ ہو تو زبان سے روکے. اتنی بھی طاقت اس کے اندر نہ ہو تو اپنے دل میں جو ہے اس کو برا سمجھے، یہ سوچے کہ بھئی یہ کام یہ آدمی جو کر رہا ہے برا ہے، غلط ہے. آج ہم جو ہے پہلے دو کام نہیں کر سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، لیکن زبان سے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن چلو ہم اتنے جو ہے کمزور ہیں، زبان بھی کھول نہیں سکتے، تو کم سے کم آخری درجہ ان کے حق میں جو ہے یہ ہم کو جو ہے یہ کرنا ہے کہ ان کے واسطے جو ہے اللہ سے مدد کی دعائیں کریں اور ان کے واسطے کچھ جو ہے وظائف کریں اور اللہ سے خصوصاً جو ہے مدد کی اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان تمام مظلومین کی مدد فرما. اس طرح ہم جو ہے آخری درجے میں آ کر اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے ہم اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان کے کون سے سطح پر ہیں. کیا ضمیر ہمارے اندر زندہ ہے یا ہمارا ضمیر مر چکا ہے؟
یہ تو مسلم بات ہے کہ بھئی ہم جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جا کر ہم جو ہے ان سے کچھ جنگ وغیرہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے جو دو کام ہیں، اپنی جو ہے زبان کھولنا، اپنی زبان سے جو ہے بولنا، یا پھر جو ہے اتنا بھی نہیں تو کم سے کم ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ تو ہم جو ہے کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہمارے اکابر جو ہے کچھ اعمال کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ بھئی آج فلسطین کا مسلمان مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے جان سے مارا جا رہا ہے، تو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمان نے بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں؟ ان کے حق میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے کچھ روزے رکھیں، کچھ صدقہ خیرات کریں، اور کچھ جو ہے قرآن پڑھ کر، جتنی صورتیں ہم کو آتی ہیں اتنی صورتیں پڑھ کر اللہ سے خوب جو ہے ان کے حق میں مدد کی طلب کریں۔ اتنا ہم کو جو ہے ضرور کرنا ہے۔ تو آج سے ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی یہ عزم کر لے کہ جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوتا تب تک میں جو ہے اپنا رشتہ اللہ سے کم نہیں کروں گا۔ توڑنا تو بہت دور کی بات، اس جو ہے ظلم کو کم کرنے کے لیے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے خوب جو ہے ان کے حق میں دعائیں کروں گا۔ یہ فیصلہ کر کے ہم کو جو ہے اس مجلس سے اٹھنا ہے۔ آج ہم جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بھئی فلانے مسلمانوں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس پریشانی کے حالت میں، ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، اگر اس مصیبت کی حالت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے اور اللہ سے کچھ جو ہے ہم نے دعائیں نہیں کی اور ان کے ظلم کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی، تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ ظلم ہمارے اوپر آئے اور ہم جو ہے بھیک مانگتے رہے، کوئی جو ہے ہماری مدد کے لیے نہ آئے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کے جیسے ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کے جیسے ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں انسان کو درد ہوتا ہے تو وہ درد صرف وہ حصہ محسوس نہیں کرتا، انسان کا پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے ہمارے سر میں درد ہو تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہے اور یہ تکلیف صرف یہ درد جو ہے صرف اپنے سر کے حد تک ہے اور پورے جسم کے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسا کوئی انسان نہیں۔ چھوٹی تکلیف انسان کو آتی ہے تو پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی مسلمان کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو پورے مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہونا چاہیے، پورے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے۔ اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم آخری درجہ اللہ سے مدد کی طلب کریں۔ اور خصوصاً ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دعائے یونسی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعائے یونسی کہا جاتا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان دو دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ بڑی سی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے تقریباً جو ہے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، میں نے کسی ایک بیان میں اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جو ہے روزی کے معاملے میں پریشان ہے، قرض میں مبتلا ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ آدمی ایک دن میں 500 مرتبہ دعائے یونسی یا پھر جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اگر اس کا اہتمام کرے گا تو کچھ دنوں میں اللہ رب العزت وہ مصیبت اس کی ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے ان دو دعاؤں کو خوب جو ہے پڑھنے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کریں کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم جو ہے جلد سے جلد جو ہے ختم ہو جائے۔
جو ظالم ظلم کر رہا ہے اگر اس کے حق میں اسلام ہو، اس کے حق میں ایمان ہو تو اللہ اس کو ایمان سے نوازے، اگر اس کے حق میں ایمان نہ ہو تو اللہ اس کو ایسی سزا دے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی ظلم کی سزا کیسی خطرناک ہوتی ہے۔ کئی ہزاروں مسلمان جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہو رہے ہیں۔ ویڈیوز اگر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے۔ ایک ویڈیو آیا کہ ابھی جو ہے ایک عورت جو ہے جس کی ڈیلیوری اسی وقت ہوئی تھی اور ہو کے جو ہے بہت لمبا وقت نہیں ہوا، کچھ جو ہے منٹوں کا وقت تھا، 10-15 منٹ جو ہے ڈیلیوری ہوئی، اور وہ مسلمان تھی عورت۔ ظالم آتا ہے، آ کر 10 منٹ کے بچے کو تلوار سے اس کا سر الگ کر دیتا ہے۔ ابھی پیدا ہوا بچہ، 10 منٹ کا بچہ، لیکن ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس ظلم کو یہ نہ سوچیں گے بھئی کس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ کیا ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے؟ نہیں، اگر دوسرے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر اس کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوئے، اس کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی، اس کے بارے میں اللہ سے ہم نے مدد طلب نہیں کی، تو وہ مصیبت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بھی جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کے اوپر مصیبتیں آئیں، صحابہ جو ہے ایک جنگ میں جو ہے شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مکمل قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا فجر کی نماز میں۔ تو اس لیے اللہ سے ہم جو ہے خصوصی تعلق قائم کریں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے ان کے حق میں خوب جو ہے دعائیں کریں۔ ان 2 دعاؤں کو یاد کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 2 دعائیں یاد کریں، یاد کر کے خوب اس جو ہے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، ان کے حق میں خوب اللہ سے دعائیں کریں۔ جتنا جو ہے وہاں نقصان ہو رہا ہے، اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کو اس نقصان سے، اس ظلم سے بچائے، اور جن کے گھروں جو ہے ویران ہو چکے ہیں، یعنی جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے، شہید ہو چکے ہیں، جن کے بچے ان کے اپنے جو ہے والدین کی نظروں کے سامنے شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ باحیات ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہیں، ہر پریشانی سے اللہ رب العزت وہاں کے مسلمانوں کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کی جو ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے خصوصی طور پر اللہ سے دعاؤں کی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے سہولت ہے تو وہ حضرات جو ہے روزہ بھی رکھے، 1-2 روزے رکھ کر خوب جو ہے اللہ سے دعائیں کریں۔ کسی کے پاس سہولت ہے تو وہ حضرات جو ہے ان کے حق میں جو ہے صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات کر کے ان کے حق میں جو ہے جتنا ثواب صدقے کا ہم کو مل رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ثواب کے بدلے میں ان جو ہے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے جتنا جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی مدد تو آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے مسلمان وہاں ہیں ہر مسلمان کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں عطا کریں گے، ہر مسلمان کے بدلے میں اللہ ہمیں نیکیاں عطا کریں گے۔ تو اس لیے خصوصاً جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ مختصر ہم جو ہے ان کے حق میں دعا کریں گے۔ تو نماز کے بعد ساتھی جو ہے دعا سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نماز ہوتے ہی جو ہے نکلتے رہتے ہیں کہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد حدیث کے مطابق جو ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم فرض نماز پڑھ لیے اور ایسے ہی جو ہے نکل گئے، دعا میں شامل نہیں ہوئے، تو پھر جو ہے ہماری ضرورتیں، ہماری پریشانیاں کہاں سے جو ہے حل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے 1-2 منٹ جو ہے دعا میں لگتے ہیں، تو وہ 1-2 منٹ میں اگر ہم دعا میں شامل نہیں ہو سکے تو پھر جو ہے اللہ کی مدد ہماری زندگی میں کیسے آئے گی۔ تو دوسرے وقت میں اگر آپ نہیں بیٹھتے دعا میں، تو آج ہر حال میں دعا میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور خوب اللہ سے جو ہے تڑپ کر ان مظلوم جو ہے مسلمانوں کے حق میں اللہ سے خوب جو ہے دعائیں کریں، اور انفرادی بھی
جو ہے دعائیں کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خصوصاً وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور عموماً جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اللہ رب العزت تمام کے جو ہے جتنا بھی نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.